وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ وقت جو چل رہا ہے سال کا بالکل آخر ہے۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 2022 کا آخر مہینہ چل رہا ہے اور آخری دن چل رہے ہیں۔ دل میں یہ بات آئی کہ آپ لوگوں کے درمیان نئے سال کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے۔ نئے سال کے موقع پر بندے کو کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بندے کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن جب تاریخ کے اعتبار سے دیکھا تو ابھی ایک جمعہ اس سال کا اور باقی ہے۔ غالباً 29 یا 30 تاریخ میں ایک جمعہ اور آنے والا ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو آئندہ ہفتے کی جائے گی۔ اس ہفتے جو بیان کئی جمعوں سے چل رہا ہے، الحمد شریف کی تفسیر کئی جمعوں سے بیان کی جا رہی ہے، دل میں یہ خیال آیا کہ اسی کو آگے بڑھایا جائے اور نئے سال کے متعلق اللہ نے چاہا موقع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم کی پہلی سورت اس کی 4 آیتوں کو آپ کے درمیان بیان کیا جا چکا ہے۔ آج 5ویں آیت کا نمبر ہے کہ جو آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے بندے کو یہ پیغام دیا کہ اے بندے ایاک نعبد، کہ تو یہ کہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت کرنا بھی میرے بس میں نہیں، بلکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس عبادت کو کرنے میں مدد بھی میں تیری ہی چاہتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تیری مدد کے بغیر میں وہ عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ رب العزت یہ بیان کر رہا ہے کہ او میرے بندے، جب تو مجھ سے مانگے کہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو میں تجھے بتاؤں کہ تجھے مدد کس انداز سے چاہیے، تو اپنی زبان سے کہہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ یہ میرے بندے تو یہ کہہ کہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ یہاں پر تو نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، مجھے یہ نہیں کہا کہ جنت کا راستہ دکھلا دیجئے، یہ نہیں کہا کہ اپنی معرفت مجھے حاصل کرا دیجئے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ آپ پہلے دنیاوی اعتبار سے سیدھے راستے کو دیکھیں۔ سیدھا راستہ کہا جاتا ہے اس راستے کو کہ جس کے اندر اڑچنے نہ ہو، جس کے اندر موڑ توڑ نہ ہو، جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ سیدھا راستہ کہتے ہیں اس کو کہ بندہ جب اس پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد چلتا چلا جائے، راستے میں کوئی پریشانی نہ آئے اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں۔ اگر راستہ سیدھا نہ ہو، آپ دین کو تو چھوڑیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پیسے کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا راستہ اختیار کروں کہ جو اپنے کاروبار تک، اپنی منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جاؤں۔ پیسہ کمانے کی نیت ہے، پیسہ لے کر گھر پر آسانی سے واپس آؤں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں پیسہ کمانے کے لیے کاروبار میں قدم رکھوں اور وہاں قدم رکھنے کے بعد بھٹک جاؤں اور ادھر ادھر بھٹکتا پھروں اور جب واپس آؤں تو اس انداز سے واپس آؤں کہ میرے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ گھر سے نکلوں اور خالی ہاتھ ہی گھر پر آؤں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اس چیز کو پرکھ سکتے ہیں کہ بندہ سیدھے راستے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس صورت کے اندر یہ کہتا کہ اے میرے بندے تو جنت کا راستہ تلاش کر، اے میرے بندے تو میری رضا کا راستہ تلاش کر،
تو صرف جنت ہی مل کر رہ جاتی، دنیا میں بندہ پریشان رہتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے مطلقاً یہاں پر یہ کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے، یعنی سیدھا راستہ آپ دین میں چل رہے ہیں اس میں بھی سیدھا راستہ، رب کی رضا تلاش کر رہے ہیں اس میں بھی سیدھا راستہ، یہاں تک کہ اگر دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ اے میرے رب دینے والا تو ہے، اے میرے رب سننے والا تو ہے۔ آج میں نے کاروبار میں قدم رکھا ہے، میں نے دکان اور مکان کو بنانے کے لیے قدم رکھا ہے، میں یہ فیکٹری بنانا چاہتا ہوں، میں اس انداز سے چلنا چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب تو مجھے سیدھا راستہ دے دے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کے اندر صرف آخرت کو طلب کیا جا رہا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جہاں دین کو سمجھا جا رہا ہے وہاں دنیا میں بھی بندہ اپنی مدد کو مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی بندے کے لیے کوئی راستہ سیدھا ہو تو منزل مقصود تک پہنچنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے، اور اگر راستہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو منزل مقصود تک پہنچنے میں اس کو بڑی پریشانیاں آ جاتی ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے سیدھا راستہ مانگے تو صرف یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیے اور رب سے کہا کہ اے میرے رب مجھے ہدایت دے دے، نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے ہدایت دے دے۔ بات کو روک کر کے ذرا دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی بندہ نماز کی حالت میں آ جائے تو اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے، غور کرنا میں کیا اشکال کرنے والا ہوں، پھر اس کا جواب بھی انشاءاللہ دوں گا۔ بندہ نماز کی حالت میں ہے، اگر دنیاوی کاروبار میں ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے، مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سیدھے راستے کی ضرورت اس بندے کو ہے کہ جو راستے سے بھٹک چکا ہے، جو راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ مسجد کے باہر اگر نماز سے ہٹ کر کے سیدھے راستے کو تلاش کر رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ نماز کی حالت میں بندہ کھڑا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دے دے، تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو، یہ بھی سیدھا راستہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور سیدھا راستہ ہے۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے، آپ مانگ رہے، وقت کا ولی مانگ رہا ہے، صحابی مانگ رہا ہے، وقت کا نبی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دے دے۔ تو سیدھے راستے کی تلاش تو اس کو ہوتی ہے جو راستہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ہم نماز میں آ کر کے یہ جملہ کیوں دہراتے ہیں؟ ہر رکعت کے اندر کیوں کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دے دے؟ میرے دوستو مطلب یہ ہے، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہدایت کے یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو بتایا جائے کہ آپ مسجد سے نکلیں اور دائیں مڑیں بائیں مڑیں آگے چلیں، اس انداز سے راستہ آئے گا، آپ اس راستے پر چلتے چلے جانا، آگے جا کر دیکھو گے آپ کی منزل آپ کے سامنے ہوگی۔ ایک ہدایت اس انداز سے ہے، اور ایک ہدایت اس انداز سے ہے کہ آپ سے کوئی بندہ راستہ معلوم کر رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ، اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور پکڑنے کے بعد منزل مقصود تک لے جا کر کے اس کو چھوڑ دے۔ نہ اس کو یہ بتائیں کہ دائیں مڑنا ہے، نہ اس کو یہ بتائیں کہ بائیں مڑنا ہے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو منزل تک پہنچا دے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، پہلے معنی کہ دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے، اس انداز سے چلنا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے، آپ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ قرآن کریم کے ذریعے میرے اور آپ کے رب نے ہر انسان کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ میرے بندو، خواہ تم مسلم ہو یا غیر مسلم، میرے نام لیوا ہو یا میرے منکر ہو، اگر تم اس انداز سے زندگی گزارو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر اس انداز سے زندگی نہیں گزارو گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارے سامنے منزل ہوگی اور تم اس کو پا نہ سکو گے۔ تم دیکھو گے اب جنت کو بھی اپنی آنکھوں سے، تم دیکھو گے جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے، اور جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو ایک ہدایت تو یہ ہے کہ تمام امت کو، تمام مسلموں کو، تمام غیر مسلموں کو اللہ رب العزت نے یہ والی ہدایت قرآن کریم کے ذریعے دی۔ لیکن نماز کے اندر آ کر کے وقت کا نبی بھی یہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے دے، تو ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نماز سے سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ نماز میں آ کر تو سیدھا راستہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نماز میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت کے قریب۔ اگر بندہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور نماز میں بھی سجدے کی حالت میں۔ کیوں؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، حدیث کے اندر ہے کہ نماز بندے کی معراج ہے۔ بندے کی معراج نماز کو کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اللہ رب العزت اور نبی سب سے زیادہ قریب ہوئے تھے، سب سے زیادہ قریب ہو کر کے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی۔ قاب قوسین او ادنا، دو تیر کے نشانے ہوتے ہیں، کمان ہوتی ہے، مڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے جو دونوں کونے ہوتے ہیں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس کمان کی مثال دی ہے قاب قوسین او ادنا، کہ دو قوسوں کے درمیان کہ اتنا فاصلہ یا اتنا فاصلہ، آگے کہا او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام نے ملاقات کی تھی۔ تو معراج میں سب سے زیادہ قریب نبی علیہ السلام اللہ کے ہوئے تھے، لیکن نبی نے فرما دیا کہ اے میری امتیو، اے اللہ کے بندو، جس طریقے سے معراج میں اللہ کے قریب تھا، جب آپ نماز پڑھتے ہو تم بھی اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتے ہو۔ حدیث میں ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز میں آ کر اہدنا الصراط المستقیم کا کیا سوال ہے؟ کیوں یہ ہدایت طلب کی جا رہی ہے؟ میرے دوستو، جو بندہ سیدھی راہ پر آ جائے تو سیدھی راہ پر آنے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس سیدھے راستے پر چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں وہ بھٹک جائے۔ یہ نماز میں اور آپ آنے کے بعد میں جب کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب، میں سیدھے راستے پہ تو آ چکا ہوں، لیکن راستے کی پریشانیوں کے بارے میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں۔ میں ان پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہوں اور میں منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں آنے کے بعد بندہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے اے میرے رب، میں تیرے در پر آ چکا ہوں، اب میرا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچانا تیرا کام ہے، میں تیرے در پر آ کر کے کھڑا ہو چکا ہوں۔ تو ہدایت کے یہ دو معنی ہیں، قرآن کریم نے دونوں معنی سکھائے، ایک معنی عام کر دیے، ایک معنی خاص ہے، ایک تمام بندوں کے لیے ہے اور ایک اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ رب العزت سے کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب کیا ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے در پر آ چکا ہوں، سیدھی راہ پر آ چکا ہوں، ابھی سیدھی راہ پر چلانا یہ تیرا کام ہے، میرے بس میں نہیں۔ پچھلی آیت اٹھا کر کے دیکھو، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت میں وایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب کتنے بندے ہوتے ہیں اور اکثریت یہ ہے کہ نماز پڑھی، نماز کے اندر دعائیں مانگی، یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم نے رب سے کیا مانگا۔ سوچو، جب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم رب سے مانگ کیا رہے ہیں، ہمارا دھیان اس طرف نہیں، تو رب کو میری اور تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کی گردن کو پکڑ کر کے اور ہمارے گریبان کو پکڑ کر کے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ میری اور آپ کی ہمارے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں 1000 مرتبہ ضرورت ہوگی، رب سے مانگیں گے، رب عطا کرے گا۔ اور کس طرح عطا کرے گا؟ آج بندہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ پھیلائے، میں نے فلاں دعا مانگی، میں نے رب سے ہدایت طلب کی، لیکن رب ہی نے مجھے ہدایت نہ دی۔ اگر رب مجھے ہدایت دے لیتا تو میں رب کی خوشنودی حاصل کرتا۔ آؤ، ہدایت طلب کرنی ہے تو اس انداز سے کرو جیسے کہ یوسف نے کری تھی۔ ایک بچہ ہے، قرآن کریم مفصل بیان ذکر کرتا ہے، تفصیل سے ذکر کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ جتنا تفصیلی ذکر قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کیا ہے، اتنا تفصیل سے کسی دوسرے بندے کو بیان نہیں کیا۔ حضرت یوسف سے بچپن سے لے کر کے اور بادشاہی تلک، کنویں میں گرنے سے لے کر تخت شاہی تلک، حضرت یعقوب کی بینائی سے لے کر اور آنکھوں کی بینائی واپس آنے تلک،
قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ وہ بچہ، وہ ناسمجھ بچہ جب زلیخا اس کو دیکھتی ہے، کمرے کے اندر بند کر لیتی ہے، بالکل واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، کمرے کے اندر بند کر لیتی ہے، تمام دروازوں میں تالا لگا دیتی ہے، جس بت کو سجدہ کرتی تھی اس بت کے چہرے پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کو بت کی طرف دیکھ کر اور یہ بدکاری کا خیال کر کے شرم آ رہی تھی۔ آج وہ پتھر کو ماننے والی کانپ اٹھی، پتھر کو ماننے والی سوچنے لگی کہ مجھے اس بت سے شرم آتی ہے، یہ بت مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، حقیقت یہ تھی وہ بت تو اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن رب اس کو اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے رب مجھے اور آپ کو بھی دیکھتا ہے، لیکن ہم بدکاری سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ مخلوق کے دیکھنے والے تمام دروازوں کو ہم بند کر دیتے ہیں، لیکن جس دروازے سے خالق دیکھ رہا ہے اس دروازے کو ہم بند نہیں کرتے، اس کو بند کرنا بھول جاتے ہیں، اور بند کر بھی کہاں سے سکتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ رب سے چھپ کر کے کوئی گناہ کر سکے۔ زلیخا کی بات کہہ رہا تھا، پھر بات بیچ میں رہ جائے گی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلاتی ہے۔ اب حضرت یوسف بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اس کی نیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ زلیخا کیا نیت کر بیٹھی ہے، اور اپنے چاروں طرف دروازوں میں تالا لگا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں جدھر جاؤں دروازہ بند ہے، ایک ایک تالا نہیں، تاریخ میں لکھا ہے 7 دروازے اور ان کے اندر تالے تھے، وہ مقفل تھے، وہ تالے لگے ہوئے دروازے تھے۔ اب یوسف میری اور آپ کی طرح اگر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سوچتے اگر میں چلوں گا بھی تو فائدہ کیا ہے، دروازے میں تو تالا لگا ہوا ہے۔ نہیں میرے دوستو، جتنا کام بندے کا کرنا ہے اتنا کام بندہ کرے، بقیہ کام پھر اللہ کے اوپر چھوڑے، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے یا نہیں۔ حضرت یوسف جب دروازے کی طرف بڑھتے ہیں، دروازے کی طرف جانا یوسف کا کام تھا اور دروازوں کو کھول دینا یہ رب کا کام تھا۔ یوسف دروازے کی طرف بھاگتے ہیں اور بھاگ کر کے کہتے ہیں، اے میرے رب، دروازے بند ہے، آج میں اپنی پاک دامنی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ عورت مجھے چھوڑ نہیں رہی ہے، یہ زلیخا مجھے چھوڑ نہیں رہی، اے میرے رب میری عزت کی حفاظت کر۔ تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن کریم کی تفسیر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ دروازے کھل جاتے ہیں اور یوسف باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد پھر زلیخا کا شوہر باہر ملتا ہے۔ بہرحال اس واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ جتنا کام بندے کے کرنے کا ہوتا ہے بندہ کرے تو صحیح، پھر دیکھے کہ رب کی مدد آتی ہے یا نہیں۔ آج میں اور آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں گناہ ہوتا ہوا، اسباب دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کے بڑھ چکے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوتی، ساری چیزیں اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ آؤ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، 1 منٹ کے اندر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو کہ حضرت یونس تو 3 اندھیروں کے اندر تھے، پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کا اندھیرا، پھر اس مچھلی کو بڑی مچھلی نے نگلا اور اس مچھلی نے پھر ان کو نیچے بالکل اندھیرے کے اندر لے کر کے چلی گئی۔ اب سوچو کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں پہلی بات پانی کے اندر کوئی بندہ ہے، اب وہ رب سے طلب کرے تو کیا کرے، پھر اس پانی کے بعد مچھلی کے پیٹ میں ہی، پھر اس مچھلی کے بعد دوسری مچھلی نے اس مچھلی کو نگل لیا، پھر وہ مچھلی بالکل نیچے لے جا کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن فنادا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے رب میں گنہگار بندہ ہوں، میں ظالم بندہ ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، پاک ذات تو تیری ہے، میری ذات کیا پاک ہوگی، میں تو گنہگار بندہ ہوں، اے میرے رب اگر تو نے مدد کی تو میں صحیح سالم باہر نکل سکتا ہوں، اور اگر تو نے مدد نہ کی تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا اور میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ یونس علیہ السلام کو اب دعا کیا فائدہ دے گی، لیکن نہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے بعد ان کو نجات دی اور اس مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام
کو باہر نکالا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں اس چیز کا پیغام دے رہی ہے، یہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اے بندو جتنا کام تمہارے کرنے کا ہے تم کرو، اس کے بعد پھر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑو، پھر دیکھو رب تمہیں ہدایت دیتا ہے یا نہیں۔